أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم۔ پچھلے درس میں ہم نے رفع کی قسمیں پڑھی کہ رفع کہتے ہیں سند کو جو ہے اوپر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، اور یہ رفع کبھی صریحی ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور کبھی حکمی ہوتا ہے، انڈائریکٹ حکم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پھر رفع صریحی کی پھر ہم نے تین قسمیں دیکھی، رفع صریحی قولی، پھر فعلی، پھر تقریری۔ ٹھیک ہے، اب یہ رفع یعنی حدیث مرفوع ہے کیسے پتہ چلتی ہے؟ تو اگر ڈائریکٹ الفاظ سے پتہ چل جائے تو ڈائریکٹ رفع صریحی ہے، اور اگر حدیث کے الفاظ سے پتہ نہ چلے بلکہ اس کے مضمون سے غور فکر کرنے سے پتہ چلے تو پھر جو ہے وہ رفع حکمی ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب چند بنیادی اصطلاحات کی یہاں سے بحث کریں گے، یہ بتائیں گے کہ سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں حدیث میں۔ اوکے، سب سے پہلے سمجھ لیں راوی کسے کہتے ہیں۔ راوی وہ شخص جو سند کے ساتھ حدیث کو نقل کرے، روایت کرنے والا، نریٹر کو راوی کہتے ہیں۔ جو حدیث بیان کرے، روایت کرے، اسے راوی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور طالب الحدیث کا مطلب ہے وہ جو اسٹوڈنٹ جو حدیث پڑھنے میں مشغول ہو، حدیث سیکھتا ہو۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث وہ شخص ہے جو علم حدیث کے تحصیل میں، اس کے حاصل کرنے میں دن و رات مشغول ہو، اور کثرت سے تمام جو ہے راویوں کے حالات اسے پتہ ہوں، یعنی حدیث بیان کرنے والے لوگوں کے بارے میں اسے کثرت سے پتہ ہو، بہت ساری اس کو جو حدیثیں کثرت سے معلوم بھی ہوں، اسے محدث کہتے ہیں۔ اور حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص، ایسا محدث جو 1,00,000 احادیث کی سند اور متن کا عالم ہو، تو اسے کہتے ہیں حافظ الحدیث۔ اور حجت فی الحدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ محدث جسے 3,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہوں، اسے حجت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حاکم فی الحدیث وہ محدث جسے تمام احادیث مرویہ سند اور متن کے ساتھ یاد ہوں، اور وہ راویوں کے حالات سے پوری طرح سے واقف ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حاکم کہتے ہیں۔ تو یہ درجات ہیں علم حدیث کے، جو علماء ہوتے ہیں ماہرین، پہلا درجہ تو محدث کا ہے، محدث کے اوپر حافظ الحدیث ہے۔ ٹھیک ہے، حافظ الحدیث کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوتی ہیں۔ اور حجت فی الحدیث کسے کہتے ہیں؟ ایسے شخص، ایسا محدث جسے 3,00,000 حدیثیں یاد ہو، اور حاکم کو تو ساری یاد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو میں نے چند چیزیں بتائی، اب اصل میں یہاں آگے جب جائیں گے آپ کتاب کے اندر، تو یہاں یہ بتلائیں گے کہ سند کسے کہتے ہیں اور متن کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی کیا بتایا کہ محدث کو سند اور متن دونوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ 1,00,000 جب حدیث کہتے ہیں تو سند اور متن کے ساتھ وہ یاد ہونے چاہیے حافظ الحدیث کو۔ ٹھیک ہے، تو جب کبھی علم حدیث میں کسی عالم کے ساتھ حافظ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب حافظ قرآن نہیں ہوتا، بلکہ حافظ الحدیث ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ حافظ امام ذہبی نے فرمایا، حافظ امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا، تو یہ جب حافظ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کسی محدث کے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ حافظ الحدیث ہے۔ حافظ قرآن تو ہوتی ہیں، لیکن محدث کے ساتھ جب لفظ حافظ بولا جاتا ہے تو حافظ الحدیث بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں بنیادی طور پر یہ کیا بتائیں گے کہ سند کسے کہتے ہیں اور متن کسے کہتے ہیں۔ سند راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک لے جائے، اسے اسناد بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، راویوں کے ناموں کا وہ سلسلہ جو ہمیں متن تک پہنچائے، اسے سند یا اسناد کہتے ہیں۔ اور متن کسے کہتے ہیں؟ جس کلام پر سند ختم ہو جائے اور وہاں سے اصل حدیث کا مضمون شروع ہوتا ہے، تو حدیث کا اصل مضمون وہ جو ہے متن کہلاتا ہے، اور راویوں کے نام جنہوں نے اسے بیان کیا وہ سند کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرق سمجھ میں آیا سند اور متن کا؟ تو سند
اصل میں سند کہہ لیں یا اسناد کہہ لیں، یہ راویوں کے نام ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک شخص نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، یہاں تک کہ وہ کہاں تک پہنچ جائے، اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، تو پھر اسے کہتے ہیں سند. اب آگے جا کے جو اصل مضمون حدیث کا شروع ہوگا کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کون سی بات کہی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بن جاتا ہے متن. فرق سمجھ میں آیا سند اور متن کا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک. چلیے اب یہاں دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیا بیان کر رہے ہیں. فصل السند طریق الحدیث. سند طریق حدیث کو کہتے ہیں. وَهُوَ رِجَالُهُ، اور وہ اس کے رجال ہیں. الَّذِينَ رَوَوْهُ، جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے. رجال جمع ہے رجل کی، رجل آدمی کو کہتے ہیں. تو یعنی وہ لوگوں کے وہ نام، راویوں کے وہ نام جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہ پوری چین اینڈ تک جہاں تک جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سند. والاسناد بمعناه، اور اسناد اسی کے معنی میں ہے. تو سند کہہ لیں یا اسناد کہہ لیں، دونوں ایک ہی ہیں. وقد یجیء بمعنى ذکر السند والحکایت عن طریق المتن. ٹھیک ہے، اور یہ کبھی جو ہوتا ہے ذکر اسناد کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی سند کو بیان کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کو حکایت کرنا وہی معنی عن طریق المتن، متن کے طریق پر. والمتن، اب متن کسے کہتے ہیں؟ والمتن منتہا الیہ الاسناد، جس پر اسناد کی انتہا ہو، ختم ہو جائے، وہ متن ہے. فَإِن لَمْ يَسْقُطْ، ابھی یہاں سے جو ہے وہ سند میں سے راوی کے ڈراپ ہونے، اسقاط ہونے کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں بتائیں گے. پہلے دوبارہ میں اس کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گا سند اور متن کو. اب اس حدیث کی طرف دیکھیں، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. اب اس کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حدیث میں سند کسے کہتے ہیں اور متن کسے کہتے ہیں. کیونکہ میں نے بتایا کہ حدیث سند اور متن دونوں کے کمبینیشن کا نام ہے. اور سند کسے کہتے ہیں؟ راوی کے وہ نام جنہوں نے حدیث کو بیان کیا. اب اس حدیث کی طرف دیکھیں، حدثنا الحمیدی یو سے لے کر یہاں تک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تک، یہ پورے کی پوری سند ہے. اس کو سند کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، یہ سارا بیان ہے. اور آخر میں جہاں سند ختم ہو رہی ہے، یہاں سے انما الاعمال بالنیات سے لے کر ما ہاجر الیہ تک، یہ متن ہے، حدیث کا مضمون ہے، حدیث کا متن ہے. دیکھیں، حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن زبیر، کہ ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے عبداللہ بن زبیر. قال حدثنا سفیان، کہ انہوں نے فرمایا کہ انہیں حدیث بیان کی سفیان نے بیان کی. قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید نے. پھر وہ فرماتے ہیں قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے، انہو سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، اور کہ انہوں نے سنا علقمہ بن وقاص سے. یقول، وہ کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے. قال، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا. یہاں تک سارے راوی ایک دوسروں سے سننے کا ذکر کر رہے ہیں. حمیدی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے سنا، سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں محمد بن ابراہیم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو سنا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اب یہ پوری حدیث کی سند ہے کہ ایک راوی دوسرے راوی سے حدیث سننے کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب پوری یہاں سے یہاں تک راویوں کے نام ہیں، اس کے اندر کہیں بھی اصل حدیث کے مضمون کا ذکر نہیں ہے کہ کیا بات کہی گئی. یہ سارے نام ختم ہونے کے بعد اب اصل بات
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا رفع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہاں سے لے کر اینڈ تک یہ پورا متن ہے۔ تو حدیث کی شروع میں پہلا حصہ سند کا ہوتا ہے اور بعد والا حصہ متن کا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب حدیث میں سند اور متن کسے کہتے ہیں؟ راویوں کے نام کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کی چین کو یہ سند کہتے ہیں، اور جو حدیث کا اصل مضمون ہوتا ہے جہاں پر سند ختم ہو جاتی ہے وہاں سے متن شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو اپنی اصل کتاب کی طرف آتے ہیں۔ اب دوبارہ دیکھیں، والمتن منتہا الیہ الاسناد، اور متن وہ ہے جس پر اسناد کی انتہا ہوتی ہے، یعنی جہاں پر سند ختم ہوتی ہے، اینڈ ہوتی ہے، وہاں سے متن شروع ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی حدیثیں ہیں سب میں یہی معاملہ ہوتا ہے، ہر حدیث کے اندر ایک سند ہوگی اور پھر اس کا متن ہوگا، بغیر ان دونوں کے حدیث مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب کبھی کیا ہوتا ہے، ابھی جو میں نے سند آپ کو پڑھ کے سنائی، راویوں کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو راوی بیان کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک نام غائب ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے حدیث میں سے کوئی جو ہے راوی ساقط ہو مطلب ڈراپ ہو جائے، یعنی اس کا نام نہیں پتا، بیچ میں کا چین بروکن ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ایک چین کیا ہو جائے، بریک ہو جائے، ایک راوی غائب ہو یا اس میں ایک سے زیادہ راوی غائب ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں ایسی حدیث کو منقطع حدیث، منقطع کٹی ہوئی، ٹھیک ہے، بروکن چین، کیونکہ راویوں کی چین جو ہے نا پراپر ہونی چاہیے، کس نے کس سے سنا، اگر اس کے بیچ میں سے کوئی ایک بھی غائب ہو جائے تو ایسی حدیث کو ہم کیا کہیں گے، منقطع حدیث کہیں گے۔ یاد رکھیں جو حکم لگتا ہے حدیث کے صحیح ہونے، ضعیف ہونے، حسن ہونے، منقطع ہونے، ٹھیک ہے، یہ تمام احکام سند کے اعتبار سے ہوتے ہیں، متن کے اعتبار سے نہیں ہوتے۔ یعنی علم حدیث میں اکثر وہ بیشتر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ سند کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صحیح حدیث صحیح ہے یا پھر ضعیف ہے، یہ سارے احکام جو ہے سند کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگر سند کے اعتبار سے راوی، یہ جو حدیث کی سند میں سے راوی کے کم ہونے کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں کی گئی، ٹھیک ہے، پہلا تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سند میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ راوی غائب ہوں، ٹھیک ہے، ساقط ہوں، تو ایسی حدیث کو منقطع حدیث کہتے ہیں، اور یہ ساقط ہونے کا جو فعل ہے اسے انقطاع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انقطاع۔ پھر اگر اس میں سے کوئی بھی راوی ساقط نہ ہو، حدیث جو ہے پراپر ہو، ایک بھی راوی غائب نہ ہو، تو ایسی حدیث کو متصل کہتے ہیں، اور یہ جو چونکہ اس میں سے کوئی بھی راوی ساقط نہیں ہوا تو اس فعل کو اتصال کہتے ہیں، متصل، جڑا ہوا ہونا، کنیکٹڈ ہونا، تو یہ کنیکٹڈ چین ہو تو اسے حدیث متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی حدیث کو متصل حدیث کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر اتصال پایا گیا، کنیکشن پایا گیا، کوئی بھی راوی بیچ میں سے غائب نہیں ہے، ایک آدمی کا بھی نام غائب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی حدیث متصل حدیث ہے۔ اور اگر اس میں سے ایک بھی کم ہو جائے راوی تو ہم کہیں گے منقطع، کٹی ہوئی، بروکن چین ہے اس کی، منقطع حدیث ہے، اس کے اندر انقطاع آیا ہے سند کے اندر کہیں گے، اوکے۔ تو وہی یہاں پر بیان کیا، والمتن منتہا الیہ الاسناد، اور متن وہ ہے جس پر اسناد کی انتہا ہو، فَإِن لَمْ يَسْقُطْ رَاوٍ مِنَ الْبَيْنِ فَالْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ، کہتے ہیں کہ اور اگر کوئی راوی اس کے درمیان سے ساقط نہ ہو، یعنی کہ سند میں سے کوئی ایک بھی راوی کا نام ڈراپ نہ ہو، ساقط نہ ہو، تو ایسی حدیث کو متصل حدیث کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى عَدْمُ السُّقُوطِ اتصالاً، اور یہ راویوں کا جو ہے ڈراپ نہ ہونا، اس فعل کو اتصال کہتے ہیں۔ وَإِن سَقَطَ وَاحِدٌ،
اور اگر اس میں سے ایک ساقط ہو جائے او اکثر یا ایک سے زیادہ راوی کے نام غائب ہو جائیں ساقط ہو جائیں فالحدیث منقطع، تو ایسی حدیث کو منقطع حدیث کہتے ہیں۔ وہذا السقوط انقطاع، اور اس فعل کو یعنی راوی کے کم ہونے کو انقطاع کہتے ہیں۔ اب یہ سقوط ہونا، ایک دو باتیں ہمیں پتہ چلی، اگر راوی غائب ہو جائے سند میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تو حدیث منقطع، اور اگر ایک بھی کم نہیں ہے، سب راوی پورے کے پورے مینشن ہیں، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ حدیث متصل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو منقطع حدیث ہے اس کے اندر بھی اور قسمیں بیان کریں گے، وہ آگے بیان کریں گے کہ وَالسُّقُوطُ إِمَّا أَن يَكُونَ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ وَيُسَمَّى مُعَلَّقًا، کہتے ہیں کہ اگر راوی کا نام حدیث کی شروعات میں سے غائب ہو، ٹھیک ہے، من اول السند، شروع میں سے کوئی راوی غائب ہو تو اسے معلق حدیث کہتے ہیں، اور اس فعل کو تعلیق کہتے ہیں۔ وَهَذَا الْإِسْقَاطُ تَعْلِيقًا، یعنی کہ اگر سند میں سے ابتدا اول سند میں سے کوئی راوی کا نام غائب ہو جائے تو اسے تعلیق کہتے ہیں، اور ایسی حدیث کو معلق کہتے ہیں۔ وَالسَّاقِطُ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا قد او وقد یکون اکثر، کہتے ہیں کہ یہ جو راوی کا نام ساقط ہونا کبھی ایک ہوتا ہے یا ایک سے زائد ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک راوی غائب ہو جائے گا سند میں سے، یا پھر ایک سے زیادہ راویوں کے نام غائب ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ وقد یحذف السند کما ہوا عادت المصنفین یقولون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ دیکھو کبھی راوی ایک غائب ہوتا ہے سند میں سے، کبھی ایک سے زیادہ غائب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو پوری سند ہی غائب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ مصنفین کی عادت ہے، تو بعض اوقات مصنف کیا کرتے ہیں طوالت سے بچنے کے لیے، یعنی یہ حدیث کی کتاب لمبی نہ ہو جائے، یہ طوالت سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں صرف متن کو ذکر کرتے جاتے ہیں، سند کو ذکر نہیں کرتے۔ ایسی حدیث کو جو بغیر سند کے ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں معلق حدیث۔ ٹھیک ہے، معلق حدیث کہیں گے۔ تعلیق کی جمع تعلیقات آتی ہے، تعلیقات یعنی کہ ایسی حدیث کہ جس کے راویوں کو اس کی سند میں سے غائب کر دیا گیا ہو، چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، یا پوری کی پوری سند غائب کر دی جائے، جیسے کہ مصنفین بعض اوقات صرف یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہاں سے آگے حدیث بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے کی پوری سند کو غائب کر دیں گے، کیونکہ ہر حدیث کے ساتھ جو ہے نا راویوں کے نام بہت زیادہ ہوتے ہیں سند میں، تو کتاب جو ہے بڑی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی مشکات شریف جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، مشکات شریف میں آپ کو کسی بھی حدیث کی سند نظر نہیں آئے گی، صرف اس سند کا جو اصل راوی ہے، مین صحابی کا نام، بس آپ کو وہی بتایا جائے گا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث آئے گی، لیکن اس کے اندر کی سند جو ہے وہ غائب کر دی گئی ہے طوالت کی وجہ سے۔ اصل حدیث جو ہے اگر اس کی سند آپ کو دیکھنی ہے تو اوریجنل سورس جہاں سے یہ حدیث لی گئی اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ مشکات شریف میں جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو ہر جگہ حدیث کے نیچے بریکٹ میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے، بخاری سے لی گئی ہے یا مسلم سے لی گئی ہے، اور یہ حدیث کے پرائمری سورس ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر حدیث کی سند بھی ہوتی ہے ان کتابوں میں، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، جو سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں سند کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، اور ہم لوگ جو مارکیٹ میں جو چھوٹی موٹی حدیث کی دوسری کتابیں دیکھتے ہیں جو لوگوں نے اسپیسیفک مضمون کے تعلق سے بنائی ہوتی ہے، یا بچوں کے لیے جو تعلیم کے لیے بنائی جاتی ہیں کتاب حدیث کی، یہ سب جو ہے اوریجنل کتابوں سے لیا جاتا ہے، اور اس کے اندر صرف متن ہوتے ہیں، سند نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سند سے جو بچوں کو فائدہ نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا، یہ تو صرف علم حدیث کے جو طالب علم ہیں اور جو محدث ہیں ان کے لیے یہ فائدے کی چیز ہوتی ہے سند، عوام کے لیے تو صرف متن کافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تعلیقات کہتے ہیں۔ معلق حدیث ابھی میں نے بتایا کہ جس کے راوی ایک یا ایک سے زیادہ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں معلق حدیث، اسی کی جمع ہے تعلیق، کو تعلیقات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ایگزامپل دے رہے ہیں وہ بخاری شریف کی،
کہتے ہیں کہ والتعلیقات کثیرۃ فی تراجم صحیح البخاری ولہا حکم الاتصالی، کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر تعلیقات بہت زیادہ موجود ہیں، اور لیکن وہ تمام کے تمام کیا ہیں، ان کے اوپر اتصال کا حکم ہے، یعنی کہ وہ متصل ہے، وہ متصل ہے، یہ مانا جائے گا۔ کیوں؟ دیکھیے، حدیث بخاری شریف کی جو کتاب ہے اس کے اندر ہر جو مین حدیثیں ہیں وہ تمام کے تمام سند کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہیں، لیکن امام بخاری کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی کوئی مضمون ہوتا ہے حدیث کا، اس کے لیے ٹائٹل بنا دیتے ہیں، باب قائم کر دیتے ہیں، ہیڈنگ دے دیتے ہیں، تو ہیڈنگ کے ساتھ جو حدیث سپورٹ کر دی ہے اس حدیث کا متن بھی ذکر کر دیتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سند نہیں بتاتے کیونکہ وہ ہیڈنگ کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور بعد میں پھر کیا کرتے ہیں، اصل حدیث نیچے سند کے ساتھ لے آتے ہیں، دوسری والی۔ تو لیکن اس طرح کی بھی حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں جو امام بخاری نے جو ہے چیپٹر قائم کرتے وقت اپنے سبجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ حدیثیں لکھی ہیں، تو اسے تعلیقات کہتے ہیں، اور یہ کثرت سے موجود ہے صحیح بخاری میں۔ لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں امام بخاری نے بغیر سند کے مینشن کی ہوئی ہیں کہیں کہیں، یہ تعلیقات جو ہیں متصل حدیث کے حکم میں ہے، منقطع نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی حدیث کے راوی جو ہے مسنگ تھے، شروع سے ہی معلوم ہی نہیں تھا، یہ منقطع حدیث نہیں ہے، یہ متصل ہے حکم کے اعتبار سے۔ کیوں آپ متصل کہہ رہے ہیں اگرچہ کہ وہاں پر سند موجود نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ التزم فی هذا الكتاب اللہ یأتی الا بصحیح، کیونکہ امام بخاری نے اس چیز کا جو ہے التزام کیا تھا کہ اپنی کتاب میں کوئی بھی حدیث نہیں لائیں گے جو صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی کتاب میں بخاری شریف میں صرف صحیح حدیثیں وہ کیا کریں گے، جمع کریں گے، یہ ان کا انٹینشن تھا امام بخاری کا، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَرْتَبَةِ مَسَانِيدِهِ، لیکن وہ جو ہے وہ مسانید کے مرتبے میں نہیں ہے، الا ما ذکر منہا مسندن، سوائے اس کے جسے انہوں نے ذکر کیا مسند کے طور پر، فی موضع آخر من کتابہ، کتاب کے آخری مقام پر انہوں نے جو ہے اسے مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسند کسے حدیث کہتے ہیں، اور اس مسند کی جمع مسانید ہے، یعنی کہ جو حدیث بیان کرنے والا شخص کیا کرتا ہے، اپنے شیخ سے جتنی بھی حدیثیں اس نے سنی ہے ایک کتاب میں جمع کر لیتا ہے، تو اسے مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے یہ اسپیسیفائی کر دیا تھا پہلے ہی کہ جب میں یہ کتاب لکھوں گا تو کیا کروں گا، صرف اس کے اندر صحیح حدیثیں لاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ جو حدیثیں بخاری میں ہیں جن کے سند امام بخاری نے مینشن نہیں کیے، تعلیقات جو ہیں وہ کیا ہیں، اتصال کے حکم میں ہے، متصل ہی مانیں گے، کیونکہ حدیث کا متصل ہونا نہ ہونا کیسے پتا چلتا ہے، راوی کے نام پڑھنے سے پتا چلتا ہے، اگر حدیث کے ساتھ سند موجود نہ ہو، راوی کے نام نہ ہو، تو پتہ کیسے چلے گا کہ حدیث متصل ہے یا منقطع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امام بخاری پر اعتماد ہے تو اسی لیے ان کی تعلیقات کو ہم جو ہے متصل ہی سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں اس کے اندر ایک ٹرک ہے کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ اس کی سند جو ہے واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے مصنف جو لکھنے والا ہوتا ہے کس طرح کا لفظ استعمال کر رہا ہے، صیغہ، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَقَدْ يُفْرَقُ فِيهَا، اور کبھی فرق کیا جاتا ہے اس کے درمیان، بِأَنَّ مَا ذُكِرَ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ وَالْمَعْلُومِ، جو ذکر کیا جائے یقین اور معلوم صیغے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل معروف کا جو صیغہ ہوتا ہے اگر وہ استعمال کیا جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مصنف کو اس حدیث کی سند پر اعتماد ہے، جیسے کہ یہ کہنا کقولہ قال فلان او ذکر فلان، قال فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، فلاں شخص نے کہا، یا ذکر فلان، فلاں شخص نے ذکر کیا، تو یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں فعل معروف ہے، ایکٹیو وائس میں ہے، تو یہ بتاتا ہے، اور فعل معروف کسے کہتے ہیں، جس کا فاعل معلوم ہو، جس کا فاعل
معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ تو اب محدث جب فعل معروف کے ساتھ حدیث بیان کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس راوی کا حال معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، فاعل کا حال اس کو معلوم ہے، اسی لیے تو فعل معروف استعمال کیا۔ اور اگر وہ فعل مجہول استعمال کرے، ٹھیک ہے، ذکرہ کی جگہ ذکیرہ کہے، قالا کی جگہ قیلا کہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں حدیث کے راوی میں کوئی شک ہے۔ تو اس طرح سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ قال فلان و ذکر فلان، اگر اس طرح کے الفاظ آئیں، کہتے ہیں دل علی ثبوت اسنادہ عندہ، کہ یہ دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک اس کی سند موجود ہے، فہو صحیح قطعا، اور وہ بالکل صحیح ہے قطعی طور پر۔ وما ذکرہ بصیغۃ التمریض والمجہول کقیلا، کہتے ہیں کہ اور اگر وہ جو ہے یقین کے ساتھ جو پورا اس کے اندر مینشن نہ کریں، یعنی کہ مجہول صیغہ لے کر آئیں، فعل معروف نہ نہیں، پیسو وائس میں اگر وہ بیان کریں، جیسے کہ یقالو کہا جاتا ہے، کہانی کا، یقالو کہا جاتا ہے، یا پھر ذکرہ ذکر کیا جاتا ہے، اس طرح کے اگر وہ صیغے استعمال کریں تو کہتے ہیں ففیہ صحتی ہی اندہ کلام، تو یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کے نزدیک کیا ہے، یہ اس حدیث کی سند جو ہے اس کے اندر کچھ کلام ہے، یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں تک آج کے لیے بات کافی ہے، انشاءاللہ پھر کل آئندہ اس کے آگے کا پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔